اقتدار سے اتارنے کے لیے؟ جو 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو، اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں فیبروری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں جانتی تھی، مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ، کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا. پھر اس کو ہمارے فوجی جنرل نے واپس بلایا کہ جہاد اب تک جاری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے، اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا. اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ پیسے پھر لیے گئے. کئی میٹنگز ہوئے پروونشل منسٹرز کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس موو 1989 کی اسمبلی میں ہوا، جو ڈیفیٹ ہوا. مگر ایک فوجی جنرل تھا، اس کا نام میں اس وقت نہیں لینے چاہتی ہوں، جس نے بن لادن کو واپس بلایا. یہ 89 کی بات تھی. پھر 1990 میں یہی فوجی ٹولہ تھا جن کو میں جہادی جنرلز کہتی ہوں، جنہوں نے بن لادن کو کہا کہ تم سعودی عربیہ کے بادشاہ کو کہو کہ وہ امریکی افواج مت لے، وہ کہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ آ کر کے سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے. آپ کو یاد ہوگا 1990 میں کویت کا قبضہ ہوا تھا، خطرہ تھا کہ سعودی عربیہ پر بھی صدام حملہ کرے گا. یس. تو اس وقت تو پھر اسامہ کا تو جھگڑا کنگ کے ساتھ ادھر شروع ہوا، پھر وہ واپس جا نہیں سکا اس جھگڑے کی وجہ سے. اور وہ وقت تھا جب یہ پلاننگ ہوئی 90 اور 93 کے درمیان کہ ہم ابھی امریکہ کے خلاف کام کریں گے. اور پہلے اٹیک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے گا. اسلم بیگ ان کی فیور میں بیان دے رہے تھے. وہ بھی بیان